بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے سیریز کی پہلی 12 ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جنگ بدر فتح کرنے کے بعد یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مدینہ بھجوائی۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکی تھی۔ ان کی وفات کی اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرہ کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ آپ نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں نے خوب استقبال کیا اور فتح کی مبارکباد دی۔ دوسری طرف مکہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی تو ابو لہب باہر آیا اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے ان سے جنگ کے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا، خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے ہمیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ناظرین، جنگ بدر میں اس قدر ذلت امیش شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی اور شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے گڑھے میں پتھر پھینک کر اسے بھر دیا۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا تو یہ طے پایا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت زینب جو کہ اس وقت مکہ میں تھیں، انہوں نے اپنا ہار خاوند کی رہائی کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور زینب رضی اللہ عنہ کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے اس وقت ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص پر زور دیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور یہ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دی تھی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، غزوہ بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے تھے۔ ان کے والد عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد کے دوست صفوان رضی اللہ عنہ ایک روز حجر اسود کے پاس بیٹھے بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ پھر صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض بھی میرے ذمہ ہے اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ ہے۔ پھر عمیر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی اور مکہ سے مدینہ کا رخ کیا، اور جب مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر، اسے اندر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ اندر آئے تو جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ آپ نے فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو کہ جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے،
میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر کے ارادے سے متعلق اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا، اگر تمہیں کسی کا قرض ادا نہ کرنا ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے گا، مگر اللہ تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اب وہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی تھیں ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر آپ کو نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کے بیٹے کو بھی رہا کر دیا گیا تھا جو کہ باپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ دونوں مکہ آئے اور صفوان رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ناراض ہو گئے۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو فوراً حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے، اور اسی موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ ناظرین، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کی کوئی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ یہودیوں کے 3 قبیلے بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی اور ان کی بدتمیزی کو ایک صحابی نے دیکھا تو اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں بھی درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کا ایسی قوموں سے واسطہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کی بستیوں کا 15 دن تک محاصرہ کیا۔ آخر اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔
اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ اپنا مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہیں چھوڑ کر ملک شام جا بسے۔ اس کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ نے آسمان پر فرمایا تھا اور اس بارے میں آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی اور اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، غزوہ احد اس طرح پیش آیا کہ کفار مکہ نے غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر قریشی لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع آپ کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ آپ قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ شہر سے باہر نکل کر ان سے جنگ کی جائے۔ اب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس طرح آپ 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ پھر مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے جو سب کے سب منافق تھے۔ چونکہ عبداللہ بن ابی نے شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے اس مقام پر پہنچ کر اس نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب آپ کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ پھر یہاں سے چل کر آپ نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا اور رات یہیں بسر کی گئی اور صبح فجر کی نماز پڑھائی اور یہ خطبہ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر میں دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں بھیجا۔ پھر آپ نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ آپ نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں، ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ پھر مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے۔ یہ اس وقت پیدل تھے اور دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی گردن پکڑ لی۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا اور حضرت زبیر نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا اور ٹانگ کٹ گئی اور پھر حضرت علی نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ نکلا اور اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے۔
انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کر کے اس کا کندھا کاٹ دیا اور وہ گر پڑا۔ دوسرے ہی وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح مشرکوں میں سے ایک ایک کر کے آتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر بار تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی اور اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد وہ دشمن پر موت بن کر گرے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور درنتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقع تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ حضرت حمزہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھوں 31 مشرک مارے گئے۔ ایک مشرک سبا کو قتل کرنے کے بعد حضرت حمزہ اس کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے تو حضرت واشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی زرہ پیٹ پر سے سرک گئی۔ حضرت واشی نے فوراً نیزہ تاک کر مارا تو ان کے پیٹ میں جا لگا اور شہید ہو گئے۔ یہ حضرت واشی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم برادر جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے اور ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر جو 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، یہاں ٹھہر کر ہم کیا کریں گے؟ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے اور ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی تو اس دفعہ صرف چند مسلمان وہاں نظر آئے تو انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے۔ ان کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اپنے دستے کے ساتھ حملہ کیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زوردار حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے اور اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ سارا مال غنیمت چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ نے اس کو اٹھا کر بلند کیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتا دیکھ کر پلٹ پڑے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ان تیروں سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب مشرکوں کو آپ کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو خود تلوار اٹھا کر دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ پھر حضرت ام عمارہ نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا
عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ جو تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے۔ اسی دوران ابی بن خلف آپ کی طرف بڑھا، اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک اس کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں یہ آپ سے کہا کرتا تھا، اے محمد میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اس کی یہ بکواس سن کر آپ فرماتے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ناظرین، احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کو گرتے دیکھا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ مل کر آپ کو اس گڑھے سے باہر نکالا۔ آپ جب گڑھے میں گرے تو ابن قمیہ اور عتبہ بن ابی وقاص نے آپ پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ کے چہرہ انور پر لگا تو آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ پر تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے اور یہیں سے اگلی ویڈیو میں غزوہ احد کا باقی حصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔